खानेवाल के साथ एक जगह है कबीर वाला, ये आज से कुछ 30-35 साल की बात है, यानी 1978 की बात है, कुछ 30-35 साल तो हो गए अंदाजा, तो 78 की बात है, 78 की। एक साहब रहते थे, चारपाइयां बुनते थे, उनके साथ 2 सींग होते थे। चारपाइयां बुनने वालों के पास लकड़ी की किलियां होती हैं, वो बान को ना फंसाने के लिए, और सींग भी होते हैं चारपाइयों उसके पास, उनके पास वो सींग थे। सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल हजारों सालों से है। तो वो 2 सींग होते थे, और वो 2 सींग उसकी रोजी भी थी। वो 2 सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए, और वही 2 सींग जो थे वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन 2 सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की। वो चैलेंज में उन 2 सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमा देता था, उनके घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर। और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे, तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं। मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है। ये उसने सारा सुनाया। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था, तो मैं उनकी किताबें देखने गया, किताबों का शौक है पुराना, तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसी जैसी उसको आग में भून रहे हैं, बजाय कोई आग नहीं होती थी, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वह पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ औक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौवों परिंदों को डालो, परिंदे नहीं खाते। मेरे पास इसके वाकयात हैं, वो नहीं खाते परिंदे। परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें ज़बान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते थे। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी। पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्सा पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए।
جیسے نا انسان ٹانگیں کھول کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح اس کی ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئی، پھیلتے پھیلتے پھر اس کا ایک دم پیٹ پھٹا اور مر گیا۔ ادھر وہ پھٹا، مرغی پھٹی، ادھر اس کا پیٹ پھٹا اور مر گیا۔ اور وہ کہتا تھا کہ آپ کا بندہ ہے، اس کو مارنا ہے، ٹھیک ہے مار دیں گے، اتنے پیسے لوں گا۔ اور وہ صرف ان 2 سینگوں سے کام لیتا تھا، 2 سینگ گاڑ دیتا تھا، اور اس کے پاس سارا نظام تباہی کا تھا۔ وہ کہتا تھا آبادی وغیرہ مجھ سے نہیں ہے، آپ کہیں 2 دل مل جائیں، آپ کہیں روٹھے آپس میں جو ہے وہ یہ ہو جائے، آپ کہیں دکان چل جائے۔ انہوں نے کہا مجھے تو تباہی بتا، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کا کاروبار باندھنا ہے، کسی کا کاروبار ختم کرنا ہے، کسی کا دل باندھنا ہے، کسی کا جسم باندھنا ہے، کسی کے رشتے باندھنے ہیں، کسی کی صحت باندھنی ہے، اب تو یہ بات کر مجھ سے۔ اور وہ سارا یہی کرتا تھا۔ ہر پیر کو اس کے ذوق کے مل جایا کرتے ہیں، اس کے ذوق کے بندے مل جاتے ہیں، سب کو مل جاتے ہیں، اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی عجیب بات بتاؤں، مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے جن کی میں بڑے ذمہ دار ہیں، لائبریری ہے جن کی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں عامل نہیں، نہ میرے پاس کوئی پتہ ہے، کتابوں کا ذوق ہے مجھے۔ کہا میں کتابیں پڑھتے پڑھتے اصحاب کہف کے ناموں کے تذکرے، بڑی بڑی ہستیوں کے نام کے ساتھ انہوں نے آزمایا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے یہ فرمایا، اصحاب کہف کی عظمتیں، ان کے نام کی تاثیر، ان کے نام کی طاقت، ان کے نام کے کمالات، ان کے نام کی برکات، یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، ایک صاحب میرے پاس تھے، وہ سال کے بعد آتے تھے میرے پاس اور مجھے کھدر بنا کے دے جاتے تھے، ہاتھ کا بنا ہوا کھدر۔ سال کے بعد آتے تھے، چند سوٹ دے جاتے تھے، پیسے لے جاتے تھے، میرے لیے پورا سال کھدر بناتے تھے، ہاتھ کے بنا ہوا کھدر۔ ابھی بھی میرے پاس 2-3 سوٹ ہیں ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر کے۔ بندہ تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، وہ بناتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر، ہاتھ کا۔ تو کہا ایک دفعہ میرے پاس آیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی، بہت حالت خراب تھی، رو پڑا کہ میاں صاحب جانور مر گئے، یہ مر گیا، بیوی مر گئی، بڑا بھائی تھا وہ مر گیا، بڑے بھائی کی بیوی مر گئی، بڑے بھائی کا ایک بیٹی مر گئی، اتنی موتیں، جانوروں کی، انسانوں کی تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی۔ تو یہ صاحب کہنے لگے کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی تقدیر۔ انہوں نے کہا اللہ کی تقدیر ہے تو اس میں کوئی تدبیر بھی ہے؟ وہ کیسے؟ کہا تدبیر یہ ہے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا تو اس نے کہا تو بہت اچھا سنا ہے، کھدر بناتا ہے، بڑا ملائم کھدر بناتا ہے، تو مجھے کھدر کے سوٹ بنا دے۔ تو مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے، اگر میں نے نہ بنا دیے مجھے برباد کر دے گا۔ تو کہنے لگے میں نے کھدر بنایا، بہترین بنایا، 3 سوٹ بنائے، 1 سوٹ زائد بنایا کہ میری طرف سے ہوگا۔ جب میں کھدر لے کر گیا تو دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ۔ میں کہ جی میں غریب آدمی ہوں، کوئی پیسے؟ کہنے لگا مجھ سے پیسے مانگتا ہے، یہ دیکھ شکر کر میں نے تیرا کھدر قبول کر لیا۔ میں کہ جی 3-4 مہینے لگے ہیں، میری تو روزی یہی ہے، ایک ایک تار بناتا ہوں، ایک ایک دھاگا بناتا ہوں، ایک ایک روئی لاتا ہوں، پھر اس کو کاٹتا ہوں چرخے پہ، پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں۔ تو کہا بگڑ گیا، کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھجوا دوں گا۔ اور اس نے جس انداز سے بات کی مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میرے اوپر وار آئیں گے، بربادی آئے گی۔ کہا بس ہفتے سے پہلے میرے گھر کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج مہینوں ہو گئے ہیں، ختم ہو گیا، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔
اور وہ چیلنج سے کہتا ہے کوئی ہے تو ہے، کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے، بڑا دبنگ آدمی ہے، اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں، پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے، ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے، فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے، یوں بھی اس سے ڈرتا ہے، سارے ڈرتے ہیں، برباد کر دے گا۔ تو میاں صاحب کہنے لگے، وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے، پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام، کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کے کہوں تو پڑھتا رہے، اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ، گھر والوں کو اس کو پڑھتا رہے۔ میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے، یملیخا، مکسلمینا، کشفت الطب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس وقلبہم کتمیر۔ کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دیا، کتاب اٹھائی، یاد تھی، کتاب میں سے نام دیکھے، لکھ کے دے دیا، اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ۔ ان پڑھ آدمی تھا، اس نے گھر والوں کو دیا، خود بیچارے نے یاد کیا، جس لہجے میں یاد کیا۔ کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے، وہ دیکھو سنگ ہے، سینگ ہے اس کے پاس ہرن کے، اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے، میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں، سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے، وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے، اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہیں ہے پھر۔ ہاں انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں، ہرن کے سینگ بہت سارے، بڑے مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں، بہت مہنگے اور قیمتی۔ تو کیا اس کے پاس سینگ ہیں؟ کوئی بات نہیں، سینگ ہیں تو اس کے سینگوں پہ اس نے کہا جی بڑے انہوں نے چیلنج کیا، جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے وہ خود کوئی اس کا جادو ایسا ہے کہ الٹا اس پہ پڑتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میں کوئی تھا تو نہیں، پر مجھے یقین، جتنے میں نے اصحاب کہف کے تذکرے پڑھے تھے، واقعات پڑھے تھے، ان کے ناموں کی تاثیر پڑھی تھی، ان کے ناموں کا کمال پڑھا تھا، اور ان کے ناموں کا انعام اور برکت کا مجھے یقین تھا کہ اس ظالم کے جادو کا علاج یہی ہے، کالا کلوہ کالی رات، کالا بھیجوں ساری رات، یہ اس کے منتر کا پہلا حصہ تھا، مجھے پورا منتر آتا ہے جو وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے منتر کا پورا منتر مجھے آتا ہے، پورا منتر، اور اس منتر کو میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تجھے منتر بھی آنے چاہیے، کیوں؟ یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو ان کا رد ہوگا، دیکھو شر کا پتہ ہوگا تو خیر کی نہ پتہ چلے گا کہ خیر اسے کہتے ہیں، فرعون نہ ہو تو موسیٰ کی عظمت کیسے ہو؟ اب وہ بیچارہ تھا تو دیوانہ پر یقین والا تھا۔ میاں صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس ظالم کو یا موت دے دے یا ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ اس کا جادو اس کے اوپر پلٹا دے اور اس کو برباد کر دے، اور اللہ اگر اس کی پیشانی میں ہدایت لکھی ہے تو پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم کسی کی تباہی نہ مانگے، اگر اس نے زمین کو تنگ کر دیا ہے، اب اس کا زمین کے اوپر رہنا بہتر نہیں، زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے، تو پھر اس طرح دعا مانگو کہ اللہ اگر اس کے تو نے حق میں ہدایت لکھی ہے تو اللہ ہدایت دے دے، اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی، وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانور نہیں، قرآن کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے۔ پھر مولا اس کی تدبیریں، جب میں نے ایک درس میں یاد ہے پچھلے سے پچھلے غالباً درس میں ایک بات کہی تھی، اے اللہ اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے، اس کی تدبیریں
उसी पे लौटा दे। तो कहने लगे कि बस मैंने जो है वो मेरे जी में आए मैं भी पढ़ूं। इस बंदे ने असहाब काफ के जो नाम पढ़े ना, उसका जादू कहां था? वो तो मकड़ी का जाला था, एक झाड़ू से खत्म। और अल्लाह के नाम में ताकत। और ये अल्लाह का नाम नहीं, अल्लाह के नाम के, अल्लाह के मानने वालों के नाम है। सोचें, ये अल्लाह के मानने वालों के नाम की ताकत है। खुद रब के नाम में क्या ताकत हो, और अल्लाह के नाम में क्या तासीर हो, और अल्लाह के नाम में क्या कमाल है। कहने लगे मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नाम की ताकत है, अल्लाह के नाम की कुव्वत है। वो खदर बुनने वाला बंदा कहने लगा, मुझे मियां साहब ने बताया, कहने लगा कि चंद दिनों के बाद ना मेरे पास आया वो जादूगर, चारपाइयां बुनने वाला, सींगों वाला मेरे पास आया। जादूगर मेरे पास आया और मुझसे आके कहने लगा, कितने पैसे हैं तेरे? मैंने कहा जी मेरे इतने बनते हैं। कहा पैसे दिए और चला गया, कुछ नहीं बात कही। मैंने पैसे ले लिए, पर मुझे तो मियां साहब ने सबक दिया था ना, मियां साहब किताबों वाले, उन्होंने सबक दिया था, मैं तो सबक पढ़ता रहा। कर 2 दिन के बाद फिर आया, कहने लगा पैसे पूरे हैं, खुश? तो राजी है, खुश है? तो अंदर तो आग लगी थी ना, कुछ लगी थी अंदर। कहा पैसे पूरे हैं आपने? कह रहे नहीं और ले ले। मैं कहा नहीं जी मेरे पैसे इतने हैं, मुझे खौफ था कि पैसे ज्यादा लूंगा कहीं जालिम कुछ कर ना दे, मेरा तो कुछ। पहले भी इसने मेरा सब कुछ किया, सब कुछ खत्म कर दिया, मजीद न कर दे, मैंने तो इससे डसा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं पूरे हैं। कहने नहीं, जबरदस्ती दे के चला गया। कहा कि मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि ये जालिम, मैं तो सबक अपना पढ़ रहा, दिन रात पढ़ रहा था, मेरा घर घर का बच्चा पढ़ रहा था, और मुझे सबक याद हो गया। कहा कि अगले दिन फिर आया, कहने लगे तू क्या करता है? कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं ये खद्दर बनाता हूं, धागा बनाता हूं सारा दिन। तू क्या पढ़ता है? और जब उसने कहा ना क्या पढ़ता है, खामोश हो गया। मैं जी अल्लाह करता हूं, अल्लाह करता हूं। मैंने अब झूठ तो ना बोलूंगा, अल्लाह करता हूं, मैं अल्लाह करता हूं। कहा नहीं, तुझे कोई बंदा मिला है और तेरे, उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा तेरे को कोई सही मिले और तेरे पीछे कोई सही दा हाथ है, तेरे पीछे कोई साईं का हाथ है, किसी बड़े का हाथ है, पता कौन है? कहा मैं खामोश हो गया। मुझे गुस्से में आके कहने लगा जो कर रहा है इससे बाज आ जा, वरना तुझे वो तड़पाऊंगा कि अभी तूने कुछ नक्शे नहीं देखे। तेरी घर में मैयतों के लाशें होंगे, ढेर होंगे, और दफन की जगह नहीं होगी, और तुझे बर्बाद कर दूंगा, छोड़ दे जो पढ़ना। मियां साहब कहने लगे, हाँपता कांपता बेचारा मेरे पास आया कि ऐसे आया था, पैसे दे गया, ऐसे आया फिर मजीद पैसे दे गया, अब आया, अब कहता है कि तेरे पीछे किसी साईं का हाथ है। अब मैं क्या करूं? मियां साहब कहने लगे तकड़ा थी, यानी ताकतवर हो, लगता है खाली हो गया है, और तेरे जो अल्फाज दिए हैं इनकी ताकत मजबूत हो गई है, और पढ़, कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ ये बस बातें हैं इसकी, कुछ भी नहीं कर सकता, पढ़, जरा पढ़, अब दबा के पढ़। कहा कि उन्होंने, मियां साहब कहने लगे, मैंने उसे ऐसी तसल्ली दी, तवज्जो दी, और मुझे यकीन हो गया कि ऐसा बंदा भी हिल सकता है, ऐसा बंदा भी हिल सकता है। तो कहा कि मैंने फिर उसको बताया, मैंने भी खुद पढ़ना शुरू किया, उसने भी पढ़ना शुरू किया, फिर आया, आते ही पांव पड़ गया, माफ कर दे, तेरे पास कुछ है, मेरा सब अमल सल्ब हो गया है, मेरे सींग हैं बेकार हो गए हैं, मैं जिसके लिए करता हूं उल्टा मेरे ऊपर पड़ता है, मेरी 2 मौतें वाक़ई हो चुकी हैं,
اور میں برباد ہو گیا ہوں، میرے دن رات سکون نہیں ہے، جتنے بندوں کو میں نے مارا ہے رات آ کے سارے مجھے مارتے ہیں۔ اور اس کا کہا مجھے دکھائے، باقاعدہ نشان دکھائے، بدن پہ داغ تھے، نیل تھے، نشان تھے، مجھے بندے آ کے مارتے ہیں، بدن پہ نیل پڑے ہوئے تھے کہ معاف کر دیں مجھے۔ کہا کہ اس اتنا رویا، اتنی معافی مانگی، مجھے ترس آ گیا۔ میں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں، وہ میاں صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ پڑھ کیا بتایا تھا؟ کہنے بتاؤں گا نہیں، تجھے لے چلتا ہوں۔ کہا مجھے لے چل۔ میاں صاحب آئے، کہنے لگے میرے پاس آیا نا، میں کہا چپ کر کے بتا پڑھتا کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ پڑھتا ہوں، اور یہ میں نے اس کا جو ہے میں نے چلا کاٹا ہے، عمل کیا تھا۔ 7 کتے کی کھوپڑیاں، کتے میں نے روڑیوں سے کھٹے کیے تھے، مر جاتے ہیں، اس کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھی، اور میں نے 7 کتے کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھی۔ پر کتے کی کھوپڑیوں کے اندر روزانہ ہر کھوپڑی میں پیشاب کرتا تھا، ہر کھوپڑی میں پیشاب کرتا تھا، کیونکہ اللہ والے علم کے لیے، علم قرآنی کے لیے جتنا پاکیزہ رہیں گے اتنا اس کی تاثیر بڑھے گی، اور کالی دنیا کے لیے اور کالے جادو کے لیے اور کالے روگوں کے لیے جتنا ناپاک رہیں گے اتنا اس کی تاثیر بڑھے گی۔ کہا کہ تو پڑھتا کیا ہے؟ کہ میں یہ کرتا ہوں، کھوپڑیوں کا عمل ہے۔ کیسے ملا تجھے؟ کہا کہ میں نے اصل میں ایک بندے کی چارپائی بنائی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ چارپائی نا پہلے ڈیزائن بنتے تھے، ہماری اماں رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک مائی ہوتی تھی بڑھیا، میں نے اس کو خود دیکھا ہے۔ اماں نے فرمایا کہ مجھے ماسی ایسی چارپائی، ظلم کی انتہا ہے، کراچی سے لفظ ماسی گھر کی نوکرانیوں کے لیے آ گیا، یہ کراچی سے آیا ہے، ماسی گھر کی نوکرانی کے لیے آ گیا۔ ماسی تو خالہ ہوتی تھی، آج بھی ہے۔ ماسی مجھے ایسی چارپائی بنا دے جس پہ ڈیزائن ہو کہ گائے ہے اور بندہ بیٹھا گائے کو دو رہا ہے۔ کہتے ہاں بنا دوں گی، اور اس نے وہ ڈیزائن چارپائی پہ بنایا۔ ان پڑھ مائی، کمال چارپائیاں بنانے والی۔ کہا مجھے ایک بندے نے کہا یہ نمونہ بنا دے، میں نمونہ بنایا تو خوش ہو گیا۔ کہا کہ تجھے پھر آج دیکھتا ہوں تو دنیا میں تو ہی ہوگا، اور جو کرے گا، تو ایسا کر کتے کی 7 کھوپڑیاں کٹھی کر کے لے آ، بس تیرا کام اتنا ہے۔ کہاں سے ملیں گی؟ کہہ رہی ہے روڑیوں میں ملیں گی، نہ میرے تو کوئی کتے کو مار دے، مار کے اس کو دفن کر دے، مٹی کھوپڑی کھا جائے گی، کھوپڑی لے آ۔ اور کہا کہ پھر وہ مجھے اس نے یہ عمل بتایا، اور کہا یہ